شب براءت کا خاص عمل کیا ہے؟ شب براءت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ بیری کی پتی کے پانی سے نہانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شب براءت میں کتنے روزے رکھنے چاہیے اور انہیں کن کن دنوں میں رکھنے چاہیے؟ 6 رکعت نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں؟ یہ ساری باتیں اور ان کے علاوہ اور بھی باتیں ہم خلیفہ حضور غیاث ملت حضرت مولانا فرید احمد صاحب کی زبانی جانیں گے۔ 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد مغرب کے وقت سے ہی شب براءت شروع ہو جائے گی۔ اس سال 2025 میں اردو کیلنڈر کے مطابق 13 فروری جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جمعے کے لیے جو رات آئے گی وہ شب براءت کی رات ہوگی۔ تو اس رات کے خاص عمل کیا کیا ہے، ہم حضرت کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات وعلیکم السلام پوری ورحمۃ کی اللہ پوری رات وبرکاتہ۔ خیر و برکت سے بھری ہوئی ہے، بے رحمت شک، و انوار و تجلیات سے بھری ہوئی ہے۔ بے شک، بس اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں اپنا دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تو شب برات تمامی عالم اسلام کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، شب برات میں کیا کرنا ہے بہت مشہور ہے، ہر سال آتی ہے شب برات، آپ سب لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں جی، الحمدللہ۔ تو جو معمولات اہل سنت آپ کو معلوم ہے یا کتابوں میں لکھے ہیں، پنجسورے میں لکھے ہیں، انہیں عمل میں لائیں اور ان تمام کاموں کو رات میں کریں۔ اور سب سے آسان یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، نوافل پڑھیں، اگر قضا ہیں زندگی کی نمازیں تو جتنا بھی ٹائم رہے تو ان قضاء عمری کو پڑھ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک سبحان اللہ، مخصوص عمل ہے، بزرگوں کے حوالے سے کتابوں میں لکھا جی، ہے، شب برات شروع ہونے سے پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ عمل شروع کر دیں۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ جی، بے انتہا اس کی برکتیں بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، بس اس عمل کو آپ کر لیں۔ اور جب مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے، مغرب کی نماز ادا کریں اور مغرب اور عشاء کے درمیان 6 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں بہت مشہور ہیں، ان کو بھی پڑھ لیں۔ 2 رکعت پڑھیں، پھر 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں یا سنیں، جی، پھر 2 رکعت پڑھیں، یاسین شریف سنیں یا پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور یاسین شریف سنیں۔ بزرگوں نے فرمایا اس رات میں 3 مرتبہ کم سے کم یاسین شریف پڑھنا بہت ہی بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلی مرتبہ پڑھیں تو درازی عمر خیریت و عافیت کے ساتھ، یعنی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے خیریت و عافیت کے ساتھ، جی، اس نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور یاسین شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 2 رکعت پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، آمین، کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آمین، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر یاسین شریف جی، پڑھ لیں، پھر آخر میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین، عذاب جہنم دوزخ سے قبر سے نجات عطا آمین، فرمائے۔ 2 رکعت پڑھیں اور پھر 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ جو یاسین شریف نہیں پڑھنا جانتا، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ یاسین شریف بھی پڑھ لیں اور قل هو اللہ احد شریف بھی پڑھ جی، لیں۔ تو یہ 6 بے رکعت شک، پڑھنے کے بعد آپ دعائیں جی، کریں، بہت ہی بابرکت یہ عمل ہے، بزرگوں سے ثابت ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ 6 رکعت پڑھیں اور ہر 2 رکعت کے بعد میں 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں۔ کتابوں میں لکھی ہے دعائے نصف شعبان المعظم، یعنی 15ویں رات کی جو دعا ہے، اللہم یا ظلمن، یہ اس کو آپ 1 مرتبہ سن لیں یا پڑھ لیں۔ اور بہت مشہور بات ہے کہ شب برات میں غسل کرنا چاہیے، بزرگوں نے اس کے فائدے بیان فرمائے ہیں۔ 7 بیری کی پتی لے لیں، اس کو پیس کر کے پانی میں ملا لیں، جتنے پانی میں آپ کو نہانا ہے، یا پھر اچھا گرم پانی میں اس کو ڈال کر کھولا جی، دیں، دونوں کام کر سکتے ہیں بے آپ۔ شک، جتنا پانی آپ کو چاہیے نہانے کے لیے اتنے پانی میں اس کو ملا لیں یا پکا لیں اور پھر اس پانی سے غسل کر لیں۔ یہ غسل جو ہے اس لیے بھی کیا جاتا ہے، برکتیں تو ملیں گی، فائدہ یہ ہوگا کہ رات میں جو آلس اور نیند سستی آنے والی ہے، انشاءاللہ نہانے سے وہ سستی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ، عبادت میں قوت اور طاقت ملے گی۔ انشاءاللہ، تو رات میں غسل کر لیں اور اس کے بعد پوری رات جو عمل آپ کو بہتر لگے، آسانی لگے، اس کو پڑھیں، کلمہ، درود، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں، ہے نا، اور یہ اس طریقے سے پوری رات گزاریں۔ دوسرے دن جو ہے 15 شعبان کو روزہ رکھیں، نفلی روزہ ہے یہ، 1 روزہ پہلے رکھ لیں اس کے یا 1 روزہ بعد میں رکھ لیں،
یعنی 14-15 کو رکھ لیں یا 15-16 رکھ لیں. تو انشاءاللہ. یہ مخصوص سی باتیں ہیں شب برات کے تعلق سے نوافل کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. آپ ان کو دیکھ کر وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. میرا مشورہ صرف اتنا ہی ہے، رات ذکر الہی میں گزارنا ہے. اور ذکر الہی کئی طریقے سے کیا جاتا ہے. بے شک. کلمہ، درود، استغفار، توبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، نفل، یہ سب ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہیں. تو جتنا ہو سکے آپ اس رات میں عبادت کریں. اگر کسی کو آپ نے ستایا ہے، کوئی روٹھا ہے، تو جا کر اس کو منا لیں، راضی کر لیں. آپ کا کام ہے جانا، اللہ تعالیٰ آپ کو منانے کی فضیلت عطا فرما دے گا. اب سامنے والا اگر نہیں مانتا ہے تو وہ جانے، آپ جا کر اس کو منا لیں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اپنے لیے نہیں، اپنے اللہ اس کے رسول کے لیے، کیونکہ یہ کسی اور کا حکم نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اور رات کو خرافات سے بچیں، بم پٹاخے، آتش بازی سے بچیں، خلاف شریعت کام کرنے سے بچیں، اور جتنا ہو سکے عبادت کریں یا پھر گھر میں آ کر کے سو جائیں. عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. اگر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تھوڑا بہت عمل جو بھی ہو کر رہے ہیں، اس کے بعد بھلے ہی سو جائیں، مگر خرافات میں رات کو نہ گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اس رات کی کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کروں گا، میں گزارش کروں گا، میرے علم میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کا دل دکھایا ہو. اگر کسی کو لگتا ہے میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، پریشان کیا ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر مجھے بتا دیں، میں ان سے معافی مانگوں گا. اور جب تک مجھے معلومات نہیں ہے کسی ایسی بات کی، تو میں تمامی سنیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری بات میں، میرے جواب میں آپ کو کوئی دل شکنی ہوئی ہو کسی بھی بات کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کرے. مجھے آپ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. آمین. آخری میں گزارش ہے، دعا کریں کہ ضرور شب برات میں میرے لیے بالخصوص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مکاری، ریاکاری، دکھاوا، ان سب تمام بلاؤں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خلوص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ علماء اہل سنت کو اور جملہ عوام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ خیریت و عافیت عطا فرمائے. میرے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو، ہمارے استادوں کو جنہوں نے پڑھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. چھوٹی بڑی ظاہری و باطنی جو بھی ان کی بیماریاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم اور آپ سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. حضور برہان ملت، حضور عید الاسلام، حضور یقین شاہ داتا اور میرے مرشد حضور تاج شریعہ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو حضرات یہ عمل ضرور کرے اور شب برات کی دلیل قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے اسے جانتے ہیں. قرآن مجید میں شب برات کا ڈائریکٹ ذکر موجود نہیں، لیکن کچھ مفسرین سورہ الدخان کی آیت نمبر 3 سے 4 کو شب برات سے جوڑتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. کچھ مفسرین خاص طور پر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کا کہنا ہے کہ یہ آیت مبارک سے مراد شب قدر ہے، جبکہ کچھ علماء نے اسے شب برات سے بھی منسوب کیا ہے، کیونکہ اس رات میں فیصلے مقدر میں لکھے جاتے ہیں. احادیث میں بھی شب برات کے فضائل کا ذکر ملتا ہے. چند مشہور احادیث یہ ہے: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے، پھر تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو
اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ یہ ندا فجر تک جاری رہتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت ہے اور اس میں مغفرت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اکثر اہل علم کے نزدیک اس رات کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ شب برأت کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس رات میں عبادت کرنا بہت ہی بابرکت ہے۔ نماز تہجد ادا کرنا، توبہ و استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، حدیث کے مطابق 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس رات آتش بازی، کھیل تماشا دیگر غیر شرعی کاموں سے خود کو بچائے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے۔ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کرے اور جانیں شب برأت میں موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔